کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب نہیں تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ انہیں علم غیب تھا یہ شرک ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مر گئے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ آئیے سنتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، اور اگر کوئی کہتا ہے تو دنیا کا بدترین کذاب ہے، جھوٹا ہے، مشرک ہے وہ، مشرک ہے وہ۔ اللہ کے نبی مر گئے، قبر اللہ کے نبی بولو، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے۔ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، نبی مر گئے، اب کچھ نہیں جانتے، جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے۔ کہاں ہے وہ پلپلے بھائی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان پلپلے برطانیہ 50-50 والے لوگوں سے کہ بھائی برطانیہ 50-50 یہ تو بتاؤ، جو نبی کا غیب مانے، اپنے نبی کی حدیث اور قرآن کے مطابق عصمت مانے، وہ کافر ہے۔ تو تفریق یہ پیدا کر رہے کہ جب اس کا جواب دے وہ تفریق کر رہے ہیں، فتنہ یہ پیدا کر، یہ بولتے نہیں تو ہم جواب نہیں دیتے۔ ارے تم دن رات رسول کی توہین کرتے ہو تب ہم جواب کے لیے جلسہ رکھتے۔ خدا کی قسم اگر تم توہین بند کر دو اور تم بھی سنی بن جاؤ تو ہم تمہارا بھی رد بند کر دیں گے، پھر ہم قوم کو نماز کی بات بتائیں گے، ہم قوم کو اعمال کی بات بتائیں گے۔ ارے تم بے غیرتوں نے ہمیں عقائد کے معاملے میں اتنا الجھا رکھا ہے کہ ہم تو اب ہندوؤں کو تبلیغ بھی نہیں کر پا رہے۔ کیا بات ہے؟ ہماری اصل انرجی جہاں لگنی چاہیے تھی وہ تم نابکاروں پہ صرف ہو رہی ہے۔ ہمیں تو ہماری تو اصل انرجی کہاں صرف ہونی چاہیے تھی؟ غیروں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ مولا جی کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، اور جو نبی کا غیب مانے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ چلو قرآن سے پوچھا ہے، قرآن تو بتا نبی کو غیب تھا کیا نہیں تھا؟ کیا بات ہے؟ تو وہابی بھی یہ قرآن پڑھتا ہے لیکن دین آدھا ہے، اس کا دھرم آدھا ہے، تو آدھی آیت پڑھیں گا، کہیں گا دیکھو اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا، دلیل کیا ہے؟ کہیں گا دیکھو قرآن عظیم میں پارہ نمبر 29 دیکھ لیں آپ، سورہ جن آیت نمبر 26 پڑھیں گا، 27 چھوڑ دیں گا۔ کتنی پڑھیں گا؟ 26 پڑھیں گا، 27 چھوڑ دیں گا۔ اور ہم تو وہ ہے 25 بھی نہیں چھوڑتے، 26 بھی نہیں چھوڑتے، 27 بھی نہیں چھوڑتے۔ کیا بات ہے؟ بے شک بے شک۔ 25 اعلیٰ حضرت کی ہے، 25 جو ہے اعلیٰ حضرت کی، اور 26 بابا تاج الدین کی ہے۔ کیا بات ہے؟ اور 27 ہمارے ایک اماں صاحبہ ہے ولیہ، ان کی ہے، آپ کیا پتہ نہیں ہوں گی کوئی نہ کوئی ولی، ہم تو کوئی تاریخ نہیں چھوڑتے۔ 26 پڑھیں گا، 27 چھوڑیں گا۔ کہیں گا دیکھو اللہ سورہ جن میں فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، اللہ غیب اپنا کسی کو نہیں بتاتا۔ دیکھو قرآن میں آگے نہیں پڑھیں گا۔ اس نے کہا ملا جی آیت نمبر 26 پڑھی، 27 پڑھ لیجیے، آگے کیا کہتا ہے؟ الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنا غیب کسی کو نہیں بتاتا مگر اپنے رسولوں میں جس کو چن لیتا ہے اس کو غیب عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات کرنی پڑے گی، بعد میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آئرے گہرے نتھو خیروں کو نہیں بتاتا علم غیب، اپنے رسولوں میں جس کو چن لیتا ہوں اس کو غیب بتا دیتا ہوں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے رسولوں کو غیب دیتا ہوں، اور وابڑا بولتا جو نبی کا غیب مانے وہ کافر، تو اس کے عقیدے کے مطابق اللہ ہی کافر ہو گیا اب تو، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں، اس سے بڑھ کر علم غیب کی اور کیا دلیل ہوں گی۔ حدیث کا پس منظر ذرا سن لیجیے آپ۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کا انتقال 516 ہجری میں ہوا۔ کب ہوا؟ 516 ہجری میں، 900 سال پہلے کے محدث ہے۔ انہوں نے تفسیر بغوی لکھی، قرآن کی تفسیر ہے، اس کا صفحہ 262 ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ اس کی تفسیر میں ایک حدیث نقل کرتے صحیح سند کے ساتھ کہ آقا ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف لائے، اور ممبر پہ بیٹھنے کے بعد ارشاد فرمایا لوگوں آج صبح فجر کے وقت اللہ نے میرے سامنے میری قیامت تک کی ساری جو امت پیدا ہونے والی ہے سب کو میری نگاہوں کے سامنے پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کس کو پیش کیا؟ ایک ایک لفظ پہ سنے، بڑے پیاری حدیث ہے۔ قیامت تک جو میری امت آنے والی ہے سب کو میری نگاہوں کے سامنے پیش کر دیا، اور میں نے فردن، ایسا نہیں اب یہ ہجوم بیٹھا ہے
اب مجھے یہ تو دکھ رہا ہے ہجوم ہے، لیکن میں ہجوم میں کہ ہر فرد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں. ہر فرد کو دیکھ بھی لوں تو پہچان نہیں پاؤں گا. اگلی بار ملے وہ بولے حضرت میں اندور کے فلاں جلسے میں تھا، تو میں کہا بھائی ہوں گے یار، کہیں بیٹھے ہوں گے آپ، میں نہیں پہچانتا آپ کو. یہ ہمارے علم کا عالم ہے. لیکن آقا کیا کہتے ہیں آگے جملے سنو آقا کی، میں نے اپنی امت کے ہر فرد کو دیکھ لیا، پہچان لیا، اور خدا کی قسم میں اپنی امت کے اب ایک ایک فرد کو ایسے پہچانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آقا مجھے بھی جانتے ہیں، آپ کو بھی جانتے ہیں. بے شک بے شک. قیامت کے دن جب ہم آقا کی بارگاہ میں جائیں گے تو آقا پوچھیں گے نہیں اپنا تعارف پیش کرو کون ہو تم. ہم جائیں گے وہ دیکھتے سے کہیں گے اچھا محمد فاروق رضوی ہو تو، میرا غلام ہے تو، شفاعت کے لیے. ہاں آقا حضور آپ نے کیسے پہچانا؟ میری امت تو پیش کی گئی تھی نا، تبھی دیکھا تھا. کیا بات ہے کیا بات ہے. حضور ممبر پہ اتنا بیان کر کے اتر گئے. اس دور کے وہابیوں کے پیٹ میں درد ہو گیا. جو بولی اس دور کے منافقوں کی تھی وہی بولی آج کی وہابیوں کی ہے. پیٹ میں درد ہوا، پھر ٹولی جمع ہو گئی، آؤ 40 دن کا چلہ بناؤ. نبی نے کیا بول دیا یار، اب تو غلط ہو گیا، یہ مذہب تو اور بڑھ جائے گا. آؤ دھرم اپنا سنکٹ میں آ گیا، اپنا منافقت کا دھرم سنکٹ میں، اور آپس میں پھسپھسی کر دی. کہا دیکھو یار، ایک طرف تو محمد کہتے ہیں کہ صاحب میں سب جانتا ہوں، میں نے اپنی امت کے ایک ایک فرد کو دیکھ لیا، اپنی امت کے ایک ایک فرد کو پہچانتا ہوں، اور ہم اپنا کفر چھپاتے، محمد ہمارے کفر کو ہی نہیں جانتے. ہم محمد کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، محمد کو یہی نہیں پتا کہ ہم نے دل سے اسلام قبول ہی نہیں کیا، ہمارے ایمان کو نہیں جانتے، ہمارے دل کے اندر کی باتوں کو نہیں جانتے. ہم محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم جو پلان بناتے ہیں ان پلانوں کے بارے میں محمد کو نہیں معلوم، اور دعویٰ کیا ہے؟ قیامت تک کی ساری امت کو جانتے ہیں. جب یہ منافقین نے کہا، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہے. اب آئیے یہاں سے بخاری شروع ہوتی ہے. یہ تفسیر تو اتنی امام بغوی نے لکھی، اور پھر امام بخاری یہاں سے حدیث لکھنا شروع کرتے ہیں. کون لکھتے ہیں؟ امام بخاری. بخاری کے بعد اب کسی حدیث کی کتاب کی ضرورت نہیں رہ جاتی، لیکن حالانکہ حدیث بہت کتابوں میں آئی ہے، میں صرف بخاری کے صرف الفاظ سے پڑھ رہا ہوں. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ بات حضور کے کانوں تک پہنچ گئی کہ کچھ جگہ منافق بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو حضور کو چلال آیا، غصہ آیا، اور جلال کی حالت میں آپ اپنے حجرے سے نکلے. اب آئیے بخاری کی حدیث دیکھیں ذرا، دکھائیے. حدیث نمبر ہے 7294، 94. صحیح بخاری کتاب الاعتصام، کتاب الاعتصام کے اندر حدیث نمبر 4294. انس ابن مالک سے روایت ہے، کہتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج حین زغات الشمس فصلى الظہر. پھر حضور آئے، تشریف لائے اپنے حجرے سے، اور اس وقت آئے کہ جب سورج کچھ ڈھل چکا تھا، گرمی کچھ کم ہو گئی تھی، دوپہر کا وقت تھا، سورج جب ڈھل چکا تھا، کچھ سرد گرمی میں کمی آئی، حضور نے آ کر نماز ظہر ادا فرمائی. فلما سلم قام علی المنبر، اور پھر حضور نے جب نماز کا سلام پھیرا تو اپنے ممبر پہ تشریف لے گئے، اور ممبر پہ جا کے آپ بڑے جلال میں پھر فرماتے فذکر ساعۃ وذکر ان بین یدیھا امورا عظاما. اور حضور نے پھر قیامت کے وقت کی خبریں دینا شروع کی. قیامت کے وقت جو بڑے بڑے واقعات ہوں گے، جو بڑے بڑے حادثے ہوں گے، ان کی خبریں دینا شروع کی. کہا لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں قیامت کیسے آئیں گی، قیامت کے وقت کیا ہوگا، یہ واقعہ ہوگا تب قیامت آئیں گی، یہ ہوگا تو قیامت آئیں گی، قیامت میں یہ ہوگا یہ ہوگا. ثم قال، اور پھر اس کے بعد بڑے جلال میں کہا من احب ان يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شيء الا اخبرتكم. اے لوگو تم میں سے جس کو جو پوچھنا ہو کھڑا ہو جائے، پوچھے مجھ سے، خدا کی قسم وہ جس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا اس چیز کے بارے میں اس کو خبر دوں گا. سبحان اللہ. تم کہتے ہو مجھے علم غیب نہیں، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. اور کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ شریعت کا مسئلہ نہیں، دین کا مسئلہ نہیں، شریعت کے حکام نہیں، اللہ کی باتیں نہیں. ان شیء، کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو پوچھ لو، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہوں، جس چیز کے بارے میں پوچھنا پوچھو. اعتراض کرتے ہو کہ مجھے غیب نہیں معلوم، اپنی امت کو میں جانتا پہچانتا نہیں ہوں، پوچھو مجھ سے. اب حضور نے اتنے جلال کے اندر میں کہا تو صحابہ کی کیفیت کیا ہو گئی؟
हुजूर जलाल में हैं। आज रसूल के इल्म गैब पर बदअकीदों ने हर्फ जनी की है, हुर्फ जनी की है, सवालिया निशान खड़ा किया है। कहीं आका के जलाल से रब को जलाल ना आ जाए और कयामत नाजिल ना हो जाए, असाब ना आ जाए। तो हज़रत अनस कहते हैं काला नसुन फाक्सरन नासुल बका, सहाबा इकराम ने जैसे ये सुना तो धाड़े मार मार कर रोने लगे। हुजूर के जलाल की ताब नहीं थी उनमें, वो रोने लगे। वक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यकूला सलूनी, और हुजूर बार बार फरमाते रहे। सहाबा रो रहे हैं, पूरी मस्जिद में कोहराम मच गया, आवाजें रोने की बुलंद हुई, और रसूलुल्लाह बार बार कहते रहे वाक्सरा, हुजूर बार बार फरमाते रहे अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यकूला सलूनी, हुजूर बार बार कहते रहे पूछो मुझसे, पूछो मुझसे। अब जब मैं कह रहा हूं तो पूछते क्यों नहीं हो? एतराज करते हो कि मुझे अल्लाह ने गैब नहीं दिया, इल्म नहीं दिया। अब मैं कह रहा हूं पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? जिस चीज के बारे में पूछोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा। फकाल अनसुन फकाम इलैहि रजूलुन फकाल, तभी एक शख्स हिम्मत करके खड़ा हुआ, कहा चलो मैं पूछ लेता हूं। अब अंदाजा लगाइए ऐसे वक्त हिम्मत कौन करेगा? तस्वीर करो, साहबा तो रो रहे हैं, हुजूर के जलाल किताब नहीं, तो उठा कौन? वहाबियों का सरगना। तो एक शख्स उठा और फकाल, उसने कहा आईना मदखली या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरा ठिकाना कहाँ है बता दीजिए, कहां जाने वाला हूं, मेरा अंजाम कहाँ है, मेरा डी एंड कहां होऊंगा? कालन्नार, कहा तू तो पक्का जहन्नम ही है। आका ने कहा तू जहन्नम में जाएगा। उसने एतराज नहीं किया मोहम्मद दलील दो, वो जानता था मोहम्मद की जबान से जो लफ्ज निकलते पत्थर की लकीर मिट सकती है, आका के जुमले नहीं मिट सकते। बेशक बेशक। बैठ गया, मेरी औकात मुझे पता चल गई। और हुजूर ने यह भी बता दिया कि उम्मत में से कौन जन्नत में जाने वाला है, कौन जहन्नम में जाने वाला है, मैं ये भी जानता हूं, सब मुझे मालूम है। फकामा अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा फकाल, अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा खड़े हुए। अब्दुल्ला नाम के साहबी थे, उनके वालिद का नाम था हुज़ाफा, और इनके बारे में मुनाफिकीन प्रोपेगेंडा करते थे, इनके बारे में एक तोहमत लगा दी थी, और तोहमत ये लगाई थी कि अब्दुल्ला की माँ ने माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बदकारी की, तो ये बदकारी के नतीजे में अब्दुल्ला पैदा हुए, लिहाजा ये हलाली नहीं है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा जो साहबी थे, उन्होंने देखा कि हुजूर कह रहे पूछो मुझसे, तो क्यों ना मैं आज अपने बाप के बारे में पूछ लूं। अब या तो ये होगा कि आज तय हो जाएगा कि मेरा बाप ओरिजिनल कौन है, और या ये तय हो जाएगा कि मैं सय्युन नसब है हूं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा खड़े हुए, फकाला मन अबी या रसूल अल्लाह, और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मेरा बाप कौन है, मुझे अपने बाप की खबर दीजिए। लोग तोहमतें लगाते आका मुझ पे, आप तो सब कुछ जानते, आपसे कुछ छुपा नहीं है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू का हुज़ाफा, आका ने कहा सुन तेरा बाप हुज़ाफा ही है, तू सहीहुन नसब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्योंकि तू गद्दार नहीं है ना। तो हुजूर ये भी बता रहे हैं कि किस औरत ने किस मर्द के साथ कब रात गुजारी, कब हामला हुई, किसके नुत्फे से हामला हुई। उस वक्त डीएनए मशीन नहीं थी, लेकिन मुस्तफा की आंखें डीएनए टेस्ट करके भी बता रही है कि कौन सहीहुन नसब है और कौन हरामी है। का तू हुज़ाफा का बेटा है, तू सय्युन नसब है। काला सुम्मा अक्सरा अन यकूला सलूनी सलूनी, फिर आपने बार बार कहा पूछो मुझसे, पूछो मुझसे। पूछते क्यों नहीं हो जब तुमने मुझ पे मेरे इल्म पर एतराज किया? अब जब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि पूछो, तो फिर मेरे कहने पर पूछ क्यों नहीं रहे हो? अब किसी की हिम्मत नहीं हुई, और हुजूर के जलाल को देख के साहबा की कैफियत बिगड़ गई। तो हजरत उमर ने जुरत की थोड़ी सी, और फिर क्या किया, फ़बरा का उमर अला रुकबते ही फ़काल। तो हजरत उमर हुजूर के करीब आए, और किस तरह से आए? रावी हदीस अनस कहते अला रुकबते ही, जैसे छोटा दूध पीता बच्चा घुटनों के बल चलते हुए आता है। पैरों से चलकर नहीं आए, उठकर नहीं आए, झुककर नहीं आए,
घुटनों के बल हाथ और पैर जमीन पर चढ़ बढ़ाते हुए जैसे दूध पीता बच्चा आता है, इस तरह चलते हुए रसूल की बारगाह में आए, हुजूर के कदमों से लिपट गए, सरकार के कदमों को पकड़ लिया। आका मिंबर पे बैठे हैं, हुजूर के कदमों में बच्चे की तरह आते हैं, पकड़ के कहते हैं फकाला रदीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम